ہمارے نبی سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو تھا تب بھی محرم الحرام کی کوئی ایسی واقعات ہیں جو ہم سے منسلک ہیں؟ جی ہاں، ساری تاریخی انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو محرم الحرام جو ہے نا وہ ایک عجیب اپنے اندر منفرد احوال رکھتا ہے. مثلا جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے بھی ہم کو یہ خبر ملتی ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ محرم الحرام کے اندر ہوئی. پھر آپ کی توبہ پروردگار عالم نے محرم الحرام کے اندر جو ہے اسے قبول فرمایا. پھر جناب اس کے بعد دوسرا جو انسانی تاریخ کا سب سے نمایاں ترین واقعہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب عذاب نے ساری مخلوق کو، زندہ بستیوں کو گھیر لیا اور اس میں چند اللہ کے پسندیدہ جو مخلوق تھی وہ اس کا انتخاب کیا گیا اور وہ ایک کشتی کے اندر آ گئے. اور وہ کشتی بھی بار بار جو ہے وہ مختلف قسم کے سیلاب کی زد میں آتی، آفات کی زد میں آتی. تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور ان کے رفقا جو ہیں انہیں جو جودی پہاڑ پر امان ملی، یعنی جب اس کو اس طوفان سے نجات ملی تو وہ ایام جو تھے وہ بھی محرم الحرام کی ہی ایام تھے. پھر آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا اور وہ آگ ان کے لیے گلزار بنا دی گئی تو اس انعام کا وہ جو دن تھا جس دن اللہ نے ان سے راضی ہو کر ان کے لیے آگ کو گلزار کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بھی محرم الحرام کے ایام تھے. اور پھر آگے ہم جب چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حضرت جناب یونس علیہ السلام جو ہے ان کو مچھلی سے جو ایک امتحان میں وہ رہے اور 40 دن کے بعد مچھلی سے جب ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا. اور اس کی اہمیت آپ دیکھیں. حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو حکومت عطا کی وہ بھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر عطا فرمائی. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کا ہم نے واقعہ سن رکھا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں ان کی بینائی زائل ہو گئی تھی. تو مورخین نے لکھا کہ جو ان کی بینائی کی واپسی ہے، ان کی بینائی کی واپسی کی تاریخ جو ہے وہ بھی محرم الحرام ہے، کیونکہ حضرت یوسف کے ساتھ ان کی ملاقات، اپنے صاحبزادے کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی اور اللہ نے ان کی بینائی کو دوبارہ انہیں واپس عطا کر دیا. اسی طرح آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے 2 عظیم المرتبت پیغمبر جنہیں دنیا سے جو ہے وہ زندہ اٹھا لیا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، جناب مسیح علیہ السلام، ان دونوں کی بھی دنیا سے اٹھائے جانے کی جو تاریخیں ہیں وہ محرم الحرام کی تاریخیں. اور پھر وہ ایک فیصلہ کن مارکۃ الآراء ایک واقعہ جو تاریخ کے اندر بڑا نمایاں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے نظام کے خلاف جب ایک فتح عطا فرمائی اور ان کی نصرت فرماتے ہوئے ان کے لیے دریا میں سے راستہ جو ہے وہ بنایا گیا اور ان کو دریا میں سے راستہ عطا کیا گیا. اور اس کے فوراً بعد جب اس راستے کی پیروی کرتے ہوئے فرعون اور اس کا لشکر ان کو پیچھا کرتے ہوئے اس پانی کے اندر اترا تو پروردگار عالم نے اس خشکی کے راستے کو ختم کر دیا اور اس پانی نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو اپنے اندر لے لیا. گویا وہاں ہمیشہ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو حق پرستوں کا ایک پورا قافلہ موجود تھا، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. اسی وجہ سے اور یہ جو تاریخیں تھیں یہ بھی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخیں بیان کی جاتی ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آج بھی دنیا کے اندر جو اہل یہود ہیں، یعنی یہودی جو قوم ہے، وہ اس 10 محرم الحرام کو باقاعدہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ وہ گویا اس خوشی کو مناتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے محبین کو جو ہے اللہ رب العزت نے فرعون پر اور اس کے نظام پر فتح عطا کر کے دی تھی. اس کی گواہی اس انداز سے بھی ہم تک پہنچتی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں پر یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ 10 محرم کو روزہ کس چیز کا رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو فتح تھی اس کی خوشی مناتے ہوئے اس کو عید کے دن کے طور پہ مناتے ہیں. جب آپ نے سنا نا تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں اور تم سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی خوشی میں شریک ہوں. تو سرکار نے یہ فرمایا کہ ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے، اور حضور نے پھر یہ فرمایا کہ ہم ان سے ایک درجہ آگے بڑھ کر ان سے الگ اپنا تشخص قائم کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، یعنی یا 9 اور 10 کو رکھوں گا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے، یہ محرم الحرام کا جو روزہ ہے، ضمناً میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے مدینہ طیبہ آنے کے بعد دوسری ہجری میں روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے تک جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک اس امت پر عاشورے کا روزہ، یعنی جو 10 محرم کا روزہ ہے، یہ فرض روزہ تھا.
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بھی اور مدینی کی زندگی میں بھی دونوں طرف جو ہے جو مستقل احوال جو حضور کا عمل متواتر ہے، یعنی جس کا ناغہ نہیں ہے، وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور سرکار دو عالم اس دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعات کی ایک بہت طویل ترتیب ہے اور تفصیل ہے جو اس دن کے ساتھ اور محرم الحرام کے ان مقدس میں ان دنوں کے ساتھ جو ہے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 300 سے زائد جو ہے نا وہ جو تابعین ہیں اور جو اصحاب ہیں ان سے کسب فیض پایا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سب کے احوال میں 3 اشروں کی جو ہے نا بڑی اہمیت تھی ان کی زندگی میں، جو میں نے حضور کے تربیت یافتہ اصحاب اور تابعین کی زندگی میں دیکھا۔ پہلا اشرہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ حج کا اشرہ ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ان کی زندگی میں تھی، اسے وہ مکمل عبادت کے ساتھ گزارتے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادت کو کئی گنا بڑھا دیا کرتے۔ پھر دوسرا اشرہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا جو آخری اشرہ ہوتا ہے، آخری 10 دن جو ہوتے ہیں رمضان المبارک کے، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ گزارتے۔ اور پھر تیسرا اشرہ جس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے اہل اللہ جو ہے متفق تھے، اور ان کے ہاں عبادت، ریاضت، خشوع و خضوع، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کئی گنا پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہیں، یعنی 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک، اس میں وہ اللہ کے ساتھ یعنی دن کو روزہ رکھتے، اور اللہ کے ساتھ یہ جو حضور کی تربیت یافتگان تھے، یہ جو خوش نصیب لوگ تھے، یہ اللہ کے ساتھ رات کو قیام کر کے راز و نیاز میں گزارتے۔